محبوب ہو آپ کے قدموں میں، پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں، بیوی آپ کے قدموں میں ہو یہ کوئی کب لکھوائے گا۔ کوئی بندہ حلفیہ بیان دے اس نے پڑھا ہو کہ بیوی آپ کے قدموں میں، کبھی اشتہار پڑھا ہو؟ لیکن جی میں تو پنجابی میں اردو میں شعر کہہ رہا ہوں، پاکستان کی کہوں گا، ولایت کے شعر کہنے والے صابر رضا بیٹھا ہوا ہے، صابر رضا جانے ولایت جانے۔ پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں، بیوی آپ کے قدموں میں ہو یہ کوئی کب لکھوائے گا۔ بابا بیوی اور تعویذ کی طاقت کو تو جانتا ہے، پھر یہ لکھوا کر آخر گھر میں واپس کیسے جائے گا۔ ایک کچھ نئی کچھ پرانی چیزیں ہیں کہ تمہارے پھپھا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے ادھار کنگھی، یاد آ گیا کہ وہ ہمارے دوست ہیں ایک زاہد فخری، بڑے اچھے شاعر ہیں، مزاحیہ شاعر ہیں، وہ کدے پہ کے جاری بیگم ان کی بڑی مشہور نظم ہے۔ تو وہ گئے امجد صاحب کے پاس، تو امجد صاحب کو جا کے کہتے ہیں امجد صاحب وہ کنگھی ہوئے گی، میں ذرا کنگھی کرنی ہے۔ اب آپ امجد صاحب کو ذرا دیکھیں، ان کا ظاہر ہے بال گنتی کے تھے، تو امجد صاحب نے بڑے محبت سے اس کو ڈانٹ کے کہا فخری تم شرم نہیں آ رہی کی کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہا ہے امجد صاحب میں دراصل تہاڈے کو کنگھی اس وقت مانگ رہا میں کہ تہاڈی کنگھی صاف ہوئے گی۔ تو تمہارے پھپھا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے ادھار کنگھی، مہینہ ہو کے ہونے کو آ گیا ہے، نہ اس نے دیتی نہ ہم نے مانگی، وہ واپڈا نے جو بلب موٹا لگا دیا ہے تمہارے در پر، تو اس کے چانن میں تجھ سے ملنے میں آ رہی ہے شدید تنگی، اور یہ المیہ ہے کہ اس کو ملنے میں جب کبھی لک لکا کے پہنچا تو اس کی دادی دمے کی ماری ہمیشہ ہی اس وقت کھنگی۔ یہ المیہ ہے کہ اس کو ملنے میں جب کبھی لک لکا کے پہنچا تو اس کی دادی دمے کی ماری ہمیشہ ہی اس وقت کھنگی، تو اپنی ساری نصیحتوں کو سنبھال کے رکھ لے پاس اپنے، تو ماما لگتا ہے اس گال کا وہ ہم کو پیڑی لگے کہ چنگی۔ تو اپنی ساری نصیحتوں کو سنبھال کے رکھ لے پاس اپنے، تو ماما لگتا ہے اس گال کا وہ ہم کو پیڑی لگے کہ چنگی۔ ہماری قسمت ہے 2 ٹکے کی کہ شہر کی سب سے ماٹھی لڑکی، وہ سارے دن میں ہمارے اگیوں سے کئی پھیرا مسکرا کے لنگے۔ ہماری قسمت ہے 2 ٹکے کی کہ شہر کی سب سے ماٹھی لڑکی، وہ سارے دن میں ہمارے اگیوں سے کئی پھیرا مسکرا کے لنگی۔ اور ایک چھوٹی سی نظم 3 مصروں کی نظم ہے، اور عام طور پہ شاعروں کی گنتی پہ آپ کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں 2 شعر سناؤں گا تو 2 غزلیں سنا کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ واقعتاً 3 مصروں کی نظم ہے۔ نظم کا عنوان ہے کہ بات سے بات نکل آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بات سے بات کیا نکلی اور کیسے نکلی ہے۔ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے۔ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے، دوجی بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے، خیری صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے۔ ایک جی خواتین کی طرف سے جو داد ہے وہ تو ظاہر فاتحانہ لشکر کی داد ہے، وہ تو ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے، دوجی بولی کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے، خیری صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے۔ اور ایک قطع گل ہائے حکمت کی بات ہے کہ 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی۔ 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی۔ پونا گھنٹہ سر کھرکا پھر بابا جی یہ بولے، سمپل بات ہے عورت ذات کی بیوی جو نہیں ہوتی۔ اور ایک غزل کے چند شعر کہ ہیر کے بوئے اگے ویکھ کے عاشقوں کا کڑمس،
یہ پنجابی کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا مفہوم نہیں سمجھایا جا سکتا، ان کا صرف ایک منظر نامہ ہوتا ہے. تو یہ کڑماس بھی ایسے لفظ ہے، اس کا ایک منظر نامہ ہے، بیان نہیں ہو سکتا. کہ ہیر کے بوئے اگے ویخ کے عاشقوں کا کڑمس، رانجھا تخت ہزارے ٹر گیا پھاڑ کر پہلی بس. صاحباں میتھ کے پیپر سے گھبرا کر ادھی راتی، مرزے کے موٹر سائیکل پر بہ کر گئی تھی نس. اور چنگا ہویا وچ دریا کے ڈوب کر بچ گئی ورنہ، ماہی وال سے شادی کر کے سونی جاتی پھنس. اور عشق کی ناکامی سے تو مجنوں کی عزت رہ گئی، لیلا کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی ساس. عشق کی ناکامی سے تو مجنوں کی عزت رہ گئی، لیلا کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی ساس. تو پھر عاشقوں کو جب ہو جائے یرکان، دب کر ان کو پینا چاہیے گنے کا پھر رس. اور جناب سفیر کبیر سے معذرت کے ساتھ یہ جو ہے نا اس شعر سننا آپ کو پڑے گا. ہاں جی، یہ ہے جی قدر مشترک، جن کے دی کامن سملیرٹیز. کہ عشق محبت اپنی ٹائپ کی وکری ایک پسوڑی ہے. عشق محبت اپنی ٹائپ کی وکری ایک پسوڑی ہے، اس میں بندہ جیتا بھی ہے اور مرتا بھی رہتا ہے. رن مریدی اور سرکاری نوکری ایکو جیسی ہے، بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے. ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا، تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا. ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا، تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا. میں نے اس نے میرے ابے کو پھول بھلیکھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. کچھ نہیں جی. اور بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے، کس موسم میں اور کب مرچیں لگتی ہیں. جو میں سمجھتا ہوں یہ شوہر بڑا خوش قسمت ہے کہ اس سے سوال ہوا ہے، اس سے جواب دہی نہیں ہو رہی. وہ ایک بندے نے اشتہار آیا اخبار میں کہ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا بالکل برانڈ نیو برائے فروخت ہے آدھی قیمت پہ. نیچے اس نے لکھا ہوا تھا کہ انسائکلوپیڈیا بہت کم استعمال ہوا ہے، میری شادی ہو گئی ہے، مجھے میری بیوی کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو اب یہ دیکھیں جہاں بیوی کو ہر چیز کا پتہ ہو وہاں اگر وہ سوال کرتی ہے تو سوال کی اہمیت دیکھیں. کہ بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے، کس موسم میں اور کب مرچیں لگتی ہیں. شوہر بولا موسم کی تو رب جانے، جب بھی سچ بولے تب مرچیں لگتی ہیں. اور ایک اور کہتا کہ ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کا بر کس نے پھیلا دیا. ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کا بر کس نے پھیلا دی. کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے، رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی. وہ امریکہ میں ہارٹ فورڈ میں مشاعرہ ہو رہا تھا تو میں شعر پڑھ رہا تھا تو ایک خاتون مشاعرے کے درمیان ہی کھڑی ہو کے ان کو صبر جواب دے گیا. کہہ رہی آپ مسلسل بیویوں کے خلاف جو ہے یہ مطلب اشعار پڑھے جا رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں. میں کہ بی اگر مجھے 2 منٹ کی وضاحت کرنے تو اس نے کہا کہ ہاں. بخیر خاتون بڑی سلجھی ہوئی تھی اور وسیع القلب تھی، مجھے اجازت دے دی بات کرنے کی. انہوں نے کہا جب میں نے کہا دیکھیے بی یہ جو خواتین ہیں یہ ملتان سے میاں چنو تھوڑا سا دور ہے، 40-50 میل ہوگا. اگر ملتان سے خواتین ٹرین پہ کوئی خاتون بیٹھ جائے ٹرین کے ڈبے میں، زنانہ ڈبے میں، تو میاں چنو اس کا میکا ہے وہ وہاں پہ جا رہی ہے تو اس 40 میل کے سفر میں وہ آدھے ڈبے کو اپنے سسرال کے تمام واقعات سنا دیتی ہے. اپنے شوہر کی کمینگیوں کا ذکر کھل کے کرتی ہے، اپنی ساس کے ظلم کا ذکر کر لیتی ہے، اپنی نندوں کا جو مطلب جو ہے جو پورا قصہ وہ کچا چٹھا بیان کر دیتی ہے، مطلب یہ وہ کر لیتی ہے.
اچھا اس کے بعد جو وہ گھر جاتی ہے دروازے سے رونا شروع کرتی ہے، ماں کے گلے لگ کے وہاں روتی ہے، سارا کچھ بتاتی ہے. بی بی ہم نہ رو سکتے ہیں، نہ دوستوں کو بتا سکتے ہیں، نہ اماں کے آگے فریاد کر سکتے ہیں، اب ہم شعر بھی نہ کہیں تو کیا کریں. تو خاتون نے کہا جی اگر یہ آپ کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے. تو یہ میں نے ایسے آپ کو بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نوی پسوڑی پڑ سکتی ہے، کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے. بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نوی پسوڑی پڑ سکتی ہے، کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے. بیوی ایسا گورکھ دھندا ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گھر پہ لڑ سکتی ہے. بیوی ایسا گورکھ دھندا ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گھر پہ لڑ سکتی ہے. زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے. نہیں اس میں کیا ہے، ہنسے کیا بات ہے اس میں؟ کہ مجھے ان مردوں پہ بڑا غصہ آتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ زوجہ ماجدہ کو خدا نخواستہ میں کو والدہ ماجدہ کے حساب. زوجہ کا نام ماجدہ ہو سکتا ہے، بی پازیٹیو. زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو 2 منٹ کے اندر اندر دل کی ستویں تہ کے اندر بیٹھی گل کو پڑھ سکتا ہے. اور یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، مردوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہماری بیگمات کو ہمارے کرتوتوں کا پتہ نہیں ہے، پتہ سارا ہوتا ہے، انہوں نے بس پردہ رکھا ہوتا ہے. تو اب دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اچھی بیویاں دی. اور اچھا یہ جو اسٹیج سیکٹری ہے نا، تقریباً 99.9% اسٹیج سیکٹری میرا شعر پڑھ بھی لے نا تو تقریباً شعر بالکل بچا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ شعر کچھ نے برے طریقے سے پڑھتے ہیں کہ وہ اصل شعر ہے وہ بالکل بڑا محفوظ پڑا ہوتا ہے. تو وہ اس کے دو شعر سنائے تھے، غزل سن لیں. کہ وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناچ کر بہ گئے، سیٹ پہ پہلے ہی 7 بندے تھے، ہم بھی 8ویں پھانس کر بہ گئے. دفتر کے باہر نوٹس تھا بلا اجازت بینا منع ہے، ہم نے بڑی چلاکی کی تھی، اپنے آپ کو دس کر بہ گئے. اس کے پیو نے 9ویں واری بوئے سے کٹ کر اٹھوایا، وہ بھی اگے ثابت قدم تھے، 10ویں واری ہنس کر بہ گئے. فاروقی صاحب شعر سنیں. کمر کا کسنا سنتے تھے پھر ایک دن سوچا کس کر دیکھیں. کمر کا کسنا سنتے تھے پھر ایک دن سوچا کس کر دیکھیں، کھولا کسیا کس کر کھولا پھر دوبارہ کس کر دیکھیں. کمر کا کسنا سنتے تھے پھر ایک دن سوچا کس کر دیکھیں، کھولا کسیا کس کر کھولا پھر دوبارہ کس کر دیکھیں. اچھا انور مسعود صاحب ماشاء اللہ اللہ کو صحت زندگی دے، وہ فارسی کے بنیادی طور پہ استاد ہیں، 35-36 سال انہوں نے فارسی پڑھائی. تو میں 1.5 مہینے کا تقریباً ایک مشاعروں کی سیریز کی ہیلپنگ ہینڈز کی امریکہ میں، تو میں انور صاحب اکٹھے تھے. تو انور صاحب ظاہر ہے فارسی مطلب اپنی حساب سے وہ ہمیں سکھاتے رہتے تھے. اچھا میں فارسی سے بالکل نابلد آدمی. تو جب 15-20 دن کے بعد جو ہونا انور صاحب کی شاگردی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، ہمیں تھوڑی سی فارسی آ گئی. تو میں نے ایک نظم لکھی ہے، تو نظم کا خیر نظم تو میں نے اپنی زبان میں لکھی ہے، تو نظم کا جو عنوان ہے وہ میں نے فارسی میں اس کا رکھا ہے. لیکن مطلب آپ بالکل فکر مند نہ ہو، میری فارسی بھی تقریباً میری باقی اردو پنجابی جیسی ہے. تو نظم کا عنوان ہے کہ مقدر خراب است ہر شے بیکار است. مقدر خراب است ہر شے بیکار است. یہ پیچھے ملتان میں صاحب بیٹھے تھے، کہاں ہیں وہ؟ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں جی. ہاں جی، وہ اصل میں جو مجھے یاد ہے کہ یہ مقدر کی خرابی کے بارے میں دنیا میں بڑی کہاوتیں ہیں، ہر زبان میں ہوتی ہوں کہ یہاں جو آسٹریلین ہے اس میں بھی ہوگی، انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں پنجابی میں بھی ہیں. لیکن میں نے مطلب میں اپنے کم ترین علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنی بھی مقدر کی خرابی کے بارے میں کہاوتیں سنی ہیں اس میں سب سے شاندار کہاوت جو اب تک میں نے سنی ہے وہ سرائکی میں ہے. تو پہلے میں سرائکی میں سنا دیتا ہوں، پھر میں ترجمہ بھی کر دوں گا.
تو وہ سرائکی میں کہتے ہیں سائیں بندے دا مقدر خراب ہوئے تا اٹھتے بیٹھے کو کتا پٹ کے دے. مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کا مقدر خراب ہو اور وہ اونٹ پہ بھی اگر بیٹھا ہو تو اس کو کتا کاٹ سکتا ہے. اب آپ مقدر کی خرابی کی ہائٹ دیکھیں کہ اونٹ پہ بیٹھے بندے کو جب کتا کاٹ لیا. صحیح بندے دا مقدر خراب ہوئے تا اٹھتے بیٹھے کو کتا پٹ کے دے. تو نظم کا عنوان ہے جی مقدر خراب ہے ہر شے بیکار ہے. جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا. جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا. جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا. تکی نکل آئے تو تکی نہیں چلتی, دکا نکل آئے تو دکا نہیں چلتا. جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا. تکی نکل آئے تو تکی نہیں چلتی, دکا نکل آئے تو دکا نہیں چلتا. تعویذ جو لے آئیں تو ہو جاتا ہے بیکار اور رکا جو لے آئیں تو رکا نہیں چلتا. تعویذ جو لے آئیں تو ہو جاتا ہے بیکار اور رکا جو لے آئیں تو رکا نہیں چلتا. بے وقت پڑے تو بھی چل جاتی ہے اپنی اور وقت جو پڑ جائے تو مکا نہیں چلتا. بے وقت پڑے تو بھی چل جاتی ہے اپنی اور وقت جو پڑ جائے تو مکا نہیں چلتا. میرٹ کو ٹرائی کیا 100 بار تو جانا اس ملک میں میرٹ بھی تو سکا نہیں چلتا. کہ گردن گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے. گردن گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے. کھرا ہمیشہ کھرا ہے, کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے. لچے کو سمجھایا پیار سے 0 نتیجہ نکلا. ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے. اور نئے نظام کی بڑھ کے سنتے عمر گزر گئی ساری. بڑا ہر تھاں بڑا چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے. اور پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں. پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے. اور لوٹے پہ ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ لوٹا کیا ہے. لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا. اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے. لوٹا کیا ہے؟ ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موزوں وقت پہ کام آتا تھا. اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے. اللہ جانے چنگا بھلا معزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے, مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا کیسے بن جاتا ہے. اور آخر میں آپ کو ایک قطع جناب اقبال کی زمین میں ایک نظم ہے جناب اقبال کی. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا خداس بیٹھا. تو یہ جگنور بلبل کا مکالمہ ہے, لیکن ظاہر ہے جناب اقبال کے زمانے کا جگنور بلبل جناب اقبال کی صحبت میں رہتا تھا, فلسفیانہ گفتگو کرتا تھا, بڑے بڑے مسائل پہ مطلب وہ آپس میں کنورسیشن کرتے تھے. یہ آج کل کا جگنور بلبل آپ کی اور ہماری صحبت میں رہتا ہے. ذرا ان کی گفتگو کا انداز دیکھیں اور ان کے مسئلہ دیکھیں کیا درپیش ہے. 4 مصرے کہ جگنو بولا لوفر پنچھی. جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں. جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں, گھر جا کر تو سو مار لے کہ رات کی اتنی تتی کوئی نہیں. بلبل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جگتیں سوج رہی ہیں, تیری دم پر UP ایسا ساڑھے کار میں بتی کوئی نہیں.